بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, welcome to lecture number 7, 9th Computer Science, chapter number 1. بیٹے جیسا کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ چیزیں اس لیے لکھی ہیں تاکہ آج کا لیکچر چونکہ لینتھی ہے اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ود ان ٹائم 20 to 25 منٹس یہ کمپلیٹ ہو جائے، تو اس لیے بہت ساری باتیں میں نے سہولت کے لیے لکھ دی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جن کو آپ نے ذہن میں بھی رکھنا ہے اور لیکچر کے دوران آپ ان کو جب دیکھیں گے اور نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو آپ کو یہ چیزیں آسانی سے یاد ہو جائیں. بچوں آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے فلو چارٹس سے متعلق. فلو چارٹس کیا ہیں، ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، فلو چارٹس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیٹے فلو چارٹ کیا ہے. فلو چارٹ کسی بھی پرابلم کا جب آپ کوئی سلوشن معلوم کرتے ہیں، اس سلوشن کو پکٹوریل فارم میں یا تصویری شکل میں جب آپ ظاہر کرتے ہیں، ایک مخصوص انداز میں اس میں مخصوص قسم کی علامات استعمال کر کے تصویری شکل میں جب آپ اس پرابلم کا سلوشن ظاہر کرتے ہیں، تو وہ جو سلوشن تصویری شکل میں ہوگا وہ فلو چارٹنگ کہلائے گا یا فلو چارٹ کہلائے گا. اس کو اگر دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلو چارٹ کسی بھی پرابلم کے سلوشن کا تصویری اظہار ہے یا ڈائیگرامیٹک فارم ہے یا پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے یا پکٹوریل فارم ہے. ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن، ڈائیگرامیٹک فارم، پکٹوریل ریپرزنٹیشن، پکٹوریل فارم، ان سب کا مطلب تصویری شکل یا تصویری اظہار ہے کہ ایک ویژول ہم نے دینا ہے. بیٹے ضرورت کیوں پڑی ہمیں فلو چارٹس کی اور یہ ویژولی دکھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بات تو یہ بچے بات یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے پکچرز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، جو تصاویر ہیں وہ الفاظ سے زیادہ بہتر انداز میں بات کو سمجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور بہتر انداز میں ایک تصور کو واضح کرتی ہیں. بیٹے اس ضمن میں اگر آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی مثال شاید آپ کو دی ہو، دوبارہ وہ مثال بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی چیز کا کوئی تصور واضح کرنا ہے، مثلا کسی بچے کو آپ نے بتانا ہے کہ ایلیفنٹ کس طرح کا ہوتا ہے، تو بیٹے آپ کیا کرو گے کہ آپ اسے بتاؤ گے کہ اس کا گرے کلر ہوتا ہے، اس کی ایک ٹرنک ہوتی ہے، بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے، 4 اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی دم ہوتی ہے، سارا. تو اس انفارمیشن سے بچے کے ذہن میں اس اینیمل کا ایک تصور بن جائے گا. لیکن اگر اسی اینیمل کی آپ پکچر دکھا دیں یا ویڈیو دکھا دیں، اور پکچر اگر دکھائیں تو مختلف پارٹس کو لیبل کر دیں، بتا دیں کہ یہ ٹرنک ہے، یہ اس کے ٹسک ہیں، یہ اس کے کان ہیں، یہ اس کی ٹانگیں ہیں، یہ اس کے دم ہیں، ساری چیزیں اگر آپ لیبل کر کے بتا دیں گے، بچے کو وہ تصویر دکھا دیں گے، تو اس کے ذہن میں اس کا تصور واضح ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے ہم پکٹوریل فارم یوز کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں مختلف جو ہے کیسز میں ایسے ہوتا ہے ریئل ورلڈ میں کہ اگر کوئی سپوز ریسٹورنٹ اوپن ہوا ہے تو کسی اگر انہوں نے اپنی لوکیشن کی نشاندہی کرنی ہے کہ لوگ کسٹمر وہاں پہ آسانی سے پہنچ جائیں، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے بروشر کے پیچھے ایڈریس تو لکھا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نقشہ بنا دیتے ہیں اور مختلف سڑکوں سے وہ تیر کے نشان لگا کے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس طرف سے آئیں گے تو ادھر سے ایسے ٹرن لے کے تب یہاں پہ پہنچیں گے، اس طرف سے دوسری طرف سے آئیں گے تو کیسے پہنچیں گے، تیسری طرف سے آئیں گے تو کس طرح سے پہنچیں گے. انہوں نے تیر کے نشان لگا کے پورا پاتھ بتا دیا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ میپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے. تو یہ 2 روزمرہ زندگی کی مثالیں تھیں جن سے ہم نے اس بات کو جانا کہ تصویری شکل میں کسی چیز کو ظاہر کرنے کا فائدہ کیا. اب فلو چارٹس چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ٹاپک ہے
پرابلم سالونگ کے دوران. اب ان کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ فلو چارٹس جو پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے اس کے تصور کو کہ سلوشن میں آپ نے کس طرح سے سلوشن تک پہنچے ہیں، کن کن مراحل سے گزرے، ڈیٹا کا فلو کیا تھا، پروسیس کی ترتیب کیا تھی، اس ساری چیزوں کو ویژولی دکھا دیا جاتا ہے اور آرام سے آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو وہ سمجھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہ فائدہ ہوتا ہے فلو چارٹنگ کا، پہلی بات. دوسری بات، جب آپ فلو چارٹ استعمال کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ فلو چارٹس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے. یہ بہت اس کے ان کو ڈرا کرنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، بنانا بھی آسان ہے. مزید دیکھیں کہ فلو چارٹس جب آپ یوز کرتے ہیں اس سے پروجیکٹس آرگنائز ہو جاتے ہیں. آپ کو ویژولی دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے کون سا مرحلہ سر انجام پائے گا، پھر کون سا ہوگا، پھر کون سا ہوگا، ڈیٹا کا فلو کیا ہوگا. تو آپ کا کام ایک آرگنائزڈ وے میں ہوگا. یہ بہت ایڈوانٹیج ہے اس کا فلو چارٹ. ویژولی آپ جب سکھا دیں گے، کسی کو بتا دیں گے کوئی چیز، تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پرابلم سالونگ کے دوران آپ کے ساتھ شامل ہیں، یا اگر آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کے ٹیم میٹس، کلائنٹس، کمپنی کے سینئر مینیجرز اور سب لوگوں کو تصور سمجھانا اس کی مدد سے، ڈائیگرامز کی مدد سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ فلو چارٹس میں جو خوبی ان کی یہ ہے کہ سادہ سی اشکال اس میں استعمال کی جاتی ہیں. کوئی لمبی چوڑی کوئی ڈائیگرامز نہیں بنانی پڑتی، ہمیں خدا نخواستہ کو پینٹر نہیں بننا پڑے گا. سمپل یہ کہ کچھ عام سی شکلیں، جیومیٹریکل شیپس وہ ہمیں ڈرا کرنی ہوں گی. مثلاً کوئی چھوٹا سا سرکل لگانا ہوگا، کوئی پیرالیلوگرام شیپ بنانی ہوگی، کوئی ریکٹینگل شیپ بنانی ہوگی، کوئی ڈائمنڈ شیپ بنانی ہوگی، کوئی راؤنڈ ایج ریکٹینگل بنانا ہوگا، تیر کا نشان لگانا ہوگا. انہی قسم کے آپ نے سمبلز کو استعمال کرنا ہے اور اپنی بات آپ نے واضح کر دینی ہے. جو بھی پرابلم ہے اس پرابلم کا سلوشن تک جیسے آپ پہنچے ہیں وہ سارے کا سارا پکٹوریل فارم میں ان سمبلز کا سہارا لے کے اور آپ ایکسپلین کر دیں گے، تصور واضح ہو جائے گا. فردر پھر جو بھی آپ نے کرنا ہوگا وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اب ایک چیز ہم نے جب فلو چارٹ بنانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں کہلاتی ہیں فلو چارٹ کی ریکوائرمنٹس، ضروریات فلو چارٹ کی. کیونکہ فلو چارٹ جب آپ نے بنانا ہے بیٹے تو اس سے پہلے آپ نے فلو چارٹ کی ریکوائرمنٹس کا تعین کرنا ہے. یہ ضروری ہے. فلو چارٹ کی ریکوائرمنٹس کا تعین کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ان پٹس کیا ہے، پروسیسنگ کیا ہو رہی ہے، ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہو رہی ہے، آؤٹ پٹس کیا ہے. ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور ہم اپنے پاس یہ مختلف جو چیزیں ہیں، ان پٹس، آؤٹ پٹس، پروسیسنگ، ڈیسیژن میکنگ، ان سب کی ایک فہرست بنا لیں گے کہ یہ ان پٹس ہیں، یہ آؤٹ پٹس ہیں، یہ ڈیسیژنس ہیں اور یہ پروسیسنگ کے اسٹیپس ہیں. فلو چارٹ بنانے سے پہلے آپ نے چیزوں کو ریکٹیفائی کر لینا ہے، الگ الگ کر لینا ہے. تو جب آپ ریکٹیفائی کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ اپنا فلو چارٹ جب بنائیں گے تو چیزیں چونکہ آپ کے سامنے ہوں گی، ہر چیز کو آپ نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے، تو فلو چارٹ بنانے میں بہت آسانی ہوگی. کوئی چیز آپ کی اسکپ نہیں کرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے فلو چارٹ بنا لیا اور یاد آیا کہ یہ تو میں نے ایک چیز تھی، یہ میں نے چھوڑ دی، اس کا تو میں نے خیال نہیں رکھا. تو پھر فلو چارٹ آپ کو دوبارہ سے بنانا پڑے گا اور اس میں ایشوز ہوں گے. ہو سکتا ہے کام آپ کے پاس بہت زیادہ ہو، ٹائم آپ کے پاس کم ہو، تو پھر کیا؟ تو اس لیے سسٹمیٹک انداز میں کام کرنے کے لیے اور کام کو بہتر طور پہ کرنے کے لیے ہمیں فلو چارٹ کی ریکوائرمنٹس کا تعین کرنا ضروری ہے. تو فلو چارٹ کی ریکوائرمنٹس میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹس کیا ہے
میں سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ نے ان پٹس کا تعین کرنا ہے کہ ان پٹس کیا ہے۔ بیٹے ان پٹ سے مراد جو ڈیٹا یوزر سسٹم کے اندر انٹر کر رہا ہوگا، ڈیٹا دے رہا ہوگا، وہ ان پٹ کہلائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، کوئی انفارمیشن، کوئی میٹیریل جو سسٹم کے اندر داخل ہو رہی ہے وہ بھی ان پٹ میں شمار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسورسز ہیں آپ کا سسٹم کنزیوم کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، یوز کر رہا ہے، وہ ریسورسز بھی ان پٹ میں شمار ہوں۔ کلیئر ہو گیا؟ ایک مثال روزمرہ زندگی سے آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جب آپ اگر جوس بنائیں تو بیٹے سپوز آپ نے جوس بنانا ہے سیب کا، اور جوسر مشین میں آپ سیب کے پیس ڈالتے ہیں، تو وہ جو سیب کے پیس آپ جوسر مشین میں ڈال رہے ہوں گے وہ بطور ان پٹ شمار ہوں، اور جوسر مشین کیا کرے گی؟ کوئی پروسیس کرے گی، نتیجتاً لیکوڈ فارم میں آپ کو جو جوس ملے گا وہ آؤٹ پٹ ہوگا۔ تو ان پٹ پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ کی یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ پروسیس کتنے، پروسیس کیا ہے؟ کوئی کورس آف ایکشن، کہ آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، کوئی فنکشن پرفارم کرنا ہے، کوئی ایکشن پرفارم کرنا ہے، یہ پروسیس کہلائے گا۔ ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم کر رہے ہیں، پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ اسکوائر روٹ وغیرہ لیا، یہ بھی ایک پروسیس ہے۔ کسی ویریبل کے اندر کوئی ویلیو آپ سٹور کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں ویریبل کو کوئی ویلیو اسائن کر رہے ہیں، یہ بھی ایک پروسیس ہے۔ کوئی ایکسپریشن اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویلیو کو کسی ویریبل میں سٹور کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پروسیس ہے۔ ایویلویشن بھی ایک عمل ہے اور سٹور کرنا بھی ایک عمل ہے، یہ دونوں اکٹھے ایک ہی میں آپ مینشن کر سکتے ہیں، تو یہ پروسیس ہو۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ ڈیسیژن میکنگ۔ بیٹے ڈیسیژن میکنگ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کچھ اس میں ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ اب فیصلے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی عدالت لگا لیا اور اس کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں، نہیں، یہاں پہ سمپل سی بات ڈیسیژن یہ ہے، کچھ کوسچنس ہوں گے، ان کوسچنس کو آنسر کرنا ہوگا ٹرو یا فالس میں، یس یا نو۔ کوئی کنڈیشن ہوگی وہ ایویلویٹ ہو رہی ہوگی ٹرو یا فالس میں، یس یا نو۔ مثلاً کوئی ڈیسیژن ہے، فلو چارٹ بناتے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی چیز سٹور سے بائی کرنی ہے، تو آپ کنڈیشن یہ لگاتے ہیں اسٹور اوپن، کیا سٹور کھلا ہے؟ اب دو ہی باتیں، یا سٹور کھلا ہوگا یا بند ہوگا، تو اب اس کوشچن کے آنسرز دو ہیں، یس یا نو، ٹرو یا فالس۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے، یہ ایسا کوشچن ہے جس کے دو ممکنہ آنسر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ریپیٹیشنز کرنی ہے، ایٹریشنز کرنی ہے، کمپیوٹر میں بہت سارے کام ریپیٹڈلی پرفارم کیے جاتے ہیں، تو ان ریپیٹیشنز کو کرنے کے لیے کہ کیا ریپیٹیشنز ہم مطلوبہ تعداد میں کر چکے ہیں، کیا ایک مخصوص شرط کے پورے ہونے تک ہم نے ریپیٹیشنز کرنی ہے، کیا ہم وہ شرط ہر بار پوری کر رہے ہیں، اس شرط کو جاننا یا مطلوبہ تعداد تک ہم پہنچ چکے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں، اس تک جاننے کا عمل، پہنچنا یا نہ پہنچنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا عمل، یہ بھی ڈیسیژن میکنگ ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ڈیسیژن میکنگ ہوگی۔ ایک سے زیادہ آپشنز ہیں آپ کے پاس، کسی شرط کی بنیاد پہ آپ نے کسی ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہے، تو وہ بھی وہاں پہ بھی کیا انوالو ہوگا؟ ڈیسیژن میکنگ انوالو ہوگی، ڈیسیژن ہوگی۔ اور آخری بات کیا ہے کہ فلو چارٹ میں آؤٹ پٹس کا ہم نے تعین کرنا ہے۔ آؤٹ پٹس کیا ہے؟ جو بھی ریزلٹس ڈسپلے ہونے ہیں یا سسٹم ریزلٹس دے گا یا انفارمیشن دے گا، وہ آؤٹ پٹ ہوگا۔ دوسری بات، کوئی میٹیریل، کوئی انفارمیشن جو سسٹم سے باہر آ رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، وہ آؤٹ پٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے جو ریسورسز جو سسٹم جنریٹ کر رہا ہے، سسٹم جو بنا رہا ہے، وہ بھی آؤٹ پٹس میں شمار ہو۔
مثال میں نے آپ کے سامنے پروسیسنگ کی، ان پٹ کی اور آؤٹ پٹ کی، وہ جوس نکالنے والی میں نے رکھی تھی، تو اس سے آپ کو ان پٹس کا، آؤٹ پٹس کا اور پروسیس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو آج کا لیکچر واضح ہو گیا ہوگا۔ فلو چارٹس کی ریکوائرمنٹس کا جب تک آپ پراپرلی تعین نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مناسب طریقے سے اور صحیح طور پہ فلو چارٹس نہیں بنا سکیں گے۔ اگلے لیکچر میں فلو چارٹ کے سمبلز استعمال جو ہم نے کرنے ہیں، کیا ان کے رولز ہیں، وہ سارے کے سارے ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ کوئی آپ کو ایشو نہیں ہوگی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم فلو چارٹ کے سمبلز کو دیکھیں گے اور گائیڈ لائنز دیکھیں گے فلو چارٹ کی کہ کن رولز کو فالو ہم نے کرنا فلو چارٹ بناتے ہوئے، کس طرح سے فلو چارٹ بنائیں گے، اسپیسیمن کچھ فلو چارٹ بنائیں گے اور اپنا سارا کام مکمل کریں گے۔ امید ہے آپ کو ساری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔